ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ اللہ ذوالجلال جو ہم سب کے خالق و مالک ہیں اور وہی اکیلی ذات قادر مطلق ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں جہاں ایمان اور اسلام کی نعمت سے نوازا، وہاں ایمان اور اسلام کو بڑھانے کے لیے ایسے موسم رکھے جس سے ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے، اور ان ایام میں کیے گئے اعمال کو اللہ نے بہت بڑی فضیلت سے نواز رکھا ہے۔ یہ اس کا فیصلہ ہے، وہ چاہے تو کسی وقت کو فضیلت سے نوازے، کسی جگہ کو فضیلت سے نوازے، کسی عمل کو فضیلت سے نوازے، یا کسی ذات کو صاحب فضیلت بنا دے۔ کس قدر یہ عظمت کی بات ہے جو دن مبارک گزرے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے کس خوبصورتی سے اس پہلو کو واضح کیا۔ 55 سال اگر ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں باجوان، تو جتنا اجر ملتا ہے ایک نماز بیت اللہ میں پڑھنے کا اجر ان 55 سال کی نمازوں سے زیادہ ہے۔ یہ اس کی حکمت ہے، اسی کا ہی فیصلہ ہے کہ اللہ نے اس جگہ کو فضیلت سے نوازا۔ 83 سال 4 مہینے اگر کوئی عبادت کرتا ہے، اس کے مقابلے میں لیلۃ القدر کی رات جو عبادت کر لے، اللہ اسے 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اجر و ثواب سے نواز دیتے ہیں۔ یہ بھی اسی کا ہی فیصلہ ہو کہ ایک رات کو اتنا عظیم بنا دے۔ احد پہاڑ جتنا سونا ہو اور وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں تو جتنا اجر ملے گا، ایک صحابی اگر اپنے ہاتھ کی مٹھی بھر کے جو اللہ کی راہ میں دے دے تو اس کے اجر کو بہت پہاڑ جتنا سونا نہیں پہنچ سکتا۔ یہ تو اس کے فیصلے ہیں، صحابہ کو یہ شان دے۔ میں اور آپ اور ہمارے جیسے لاکھوں لوگ اگر ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہیں تو قیامت کے دن ترازو کے دونوں پلڑے نیکیوں سے کیسے بھریں گے؟ وہ تو پلڑے اتنے بڑے ہیں، لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفۃ لوسعتہن، 7 آسمان اور 7 زمینیں اگر اس ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دی جائیں تو ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں، اتنا عظیم ترازو۔ لیکن یہ فیصلہ ہے نا میرے رب کا، جو اس نے اپنے پیغمبر کی زبان سے کروایا، والحمدللہ تملأ المیزان، جو خوشی سے الحمدللہ کہتا ہے، اس سے قیامت کے دن ترازو کے دونوں پلڑے نیکیوں سے لبالب بھر جائیں۔ اس عظیم خالق و مالک نے اپنی کتاب میں ایک فیصلہ سنایا ہے، اس کا ہر فیصلہ ہی بڑا ہوتا ہے، اس کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور ان حکمتوں سے آشنا کوئی نہیں ہے۔ جس حکمت کو بیان کر دیا انبیاء نے، اس کو آگے پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوشی کے موقع پہ، جس کو قربانی کا موقع کہتے ہیں، ایک فیصلہ سنایا ہے جس کو آج ہم نے سمجھنا ہے۔
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ ذوالجلال کو تمہاری قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، تمہاری قربانیوں کا خون نہیں پہنچتا. تم اگر قربانیاں کر کر کے گوشت کے ڈھیر لگا دو، قربانیاں کر کر کے خون ہی نظر آئے کہ اتنی زیادہ قربانیاں کی ہیں، اللہ کے ہاں یہ خون اور یہ گوشت نہیں پہنچتا. اللہ ذوالجلال کے ہاں پہنچتا ہے تو وہ تقویٰ پہنچتا ہے. قربانی تو ہر شخص کرتا ہے جس کے پاس طاقت ہے، بلکہ وہ بھی کرتا ہے جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، اور شاید کہ اس مسکین کو پتہ نہیں ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اللہ تمہاری قربانی کا محتاج تو نہیں ہے. تمہیں سب سے پہلے توبہ کر کے نماز کے پابند بننا چاہیے. بے نماز کی قربانی کیا قربانی ہے؟ قربانی وہ بھی کرتا ہے جس نے جانور کو چرایا ہوتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، گردن تو وہ بھی کاٹتا ہے. لیکن سوال صرف یہ ہے قربانی قبول کس کی ہوتی ہے؟ یہ فکر، یہ درد ہمیشہ اس شخص کے سینے میں ابھرتا ہے جس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اگر میرا عمل قبول نہ ہوا تو کیا بنے گا. اس لیے سلف صالحین کا یہ رویہ تھا، خصوصاً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم. وہ اس بات پہ بہت فکر مند رہتے لأن أعلم أن الله تقبل مني مثقال ذرة أحب إلي. مجھے اگر پتہ چل جائے کہ رائی کے دانے کے برابر میرا عمل قبول ہو گیا ہے تو ساری دنیا مجھے مل جائے اور میں صدقہ کر دوں، مجھے یہ عمل کی قبولیت زیادہ پیاری لگتی. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بات ختم کر دی یہ کہہ کر لو علمت ان اللہ تقبل مني ركعتين لاتكلت لأن الله يقول انما يتقبل الله من المتقين. اگر میرا مالک میری 2 رکعتیں ہی قبول کر لے تو میں 2 رکعتوں کی قبولیت پر بھی بھروسہ کر لوں گا کہ میری زندگی کامیاب ہوگی اور قیامت کو بھی میری موج ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ ذوالجلال نے یہ فیصلہ سنایا ہے انما يتقبل الله من المتقین. اللہ قبول کرتے ہی اس کا عمل ہے جو متقی ہوتا ہے. تو کس کا عمل قبول ہوگا؟ جو متقی ہوگا. اور کس کا عمل قبول نہیں ہوگا اس کے بارے میں کچھ تفصیلات آپ کی خدمت میں ہم رکھیں. میں اور آپ کیسے پہچان سکتے ہیں کہ میری قربانی اور میری عبادت قبول ہوئی ہے؟ اور تقوی کے کون سے زاویے ہیں جن پہ ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی؟ مجھے یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر میں متقین کی صف میں شامل ہونا چاہتا ہوں، اگر میں اپنی عبادت اور قربانی کو قبول کروانا چاہتا ہوں تو مجھے تقوی کے یہ 10 زاویے ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے. پہلا زاویہ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والتزود لیوم الرحیل. وہ متقی جس کی اللہ قربانی قبول کرتے ہیں اس کی زندگی کا پہلا زاویہ یہ ہوتا ہے
اس کے دل میں خوف اللہ کا ہوتا ہے، اس کے عمل پہ چھاپ ہوتی ہے تو قرآن و سنت کی چھاپ ہوتی ہے۔ اس کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، وہ قناعت کو اپنی زندگی کا تھیم بناتا ہے، شکوہ شکایت نہیں کرتا۔ وَالتَّزَوُّدُ لِيَوْمِ الرَّحِيمِ، اسے یہ فکر دامن گیر رہتی ہے، میری قیامت کے دن کیفیت کیا ہوگی، میری آخرت کیسی ہوگی۔ اگر میرا اور آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم متقین کی صف میں شامل ہیں، یہ شامل ہونا چاہتے ہیں، تو قربانی کرنے کے بعد آیا یہ چاروں کی چاروں کیفیتیں میرے اندر اور آپ کے اندر پیدا ہو گئی؟ یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کا ایک دوسرا زاویہ بیان کیا، ان یطاع فلا یعصى، ان یشکر فلا یکفر، ان یذکر فلا ینسى۔ متقی ایسے انسان کو کہتے ہیں جو اطاعت و فرما برداری کو اپنا شعار بنائے، سلوگن بنائے، اللہ عز و جلال کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، جو اللہ عز و جلال کے ذکر کو اپنا شعار بنائے، اس کو کبھی بھلائے نہیں، جو اللہ عز و جلال کی نعمتوں پر ہر وقت شکر گزاری کرتا نظر آئے، اس کی زبان بھی بولے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اور اس کا جسم بھی اس بات کی گواہی دے، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی قیام میں، کبھی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، کبھی آنکھوں سے آنسوں کی رچم جاری ہے، یہ وہ شکر گزار ہے جس کو متقی کہتے ہیں۔ آیا یہ تینوں وصف میرے اور آپ کے اندر آ گئے؟ متقی بننے کے تیسرا زاویہ طلق ابن حبیب نے بھی بیان کیا ہے، التقوى عمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله، والتقوى ترك معصية الله مخافة الله على نور من الله۔ متقی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت اس امید سے کرتا ہے کہ میں اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاؤں، کیونکہ رحمت کے بغیر کسی نے جنت نہیں جانا۔ ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے، عمل کی وجہ سے کوئی جنت نہیں جائے گا۔ لَن يَدْخُلَ أَحَدُكُمُ الْجَنَّةَ بِعَمَلٍ، کوئی شخص عمل کی وجہ سے جنت نہیں جائے گا۔ صحابی نے سوال کیا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اللہ کے پیارے پیغمبر آپ بھی؟ قال وَلَا أَنَا إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ، میں بھی اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں، اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت ہوں۔ اس نظریے سے اللہ کی اطاعت کی جائے کہ میں اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاؤں، اور یہ اطاعت من مرضی کی نہیں، اپنی پسند ناپسند کے مطابق نہیں، یہ اطاعت علی نور من اللہ، اللہ نے جو روشنی اور نور قرآن مجید اتارا ہے اس کے تناظر میں اطاعت ہو۔ اطاعت کہلاتی ہی وہ ہے جس میں قرآن و سنت کی چھاپ ہو۔ جو عمل قرآن و سنت کے مطابق نہیں، وہ کیا بھی جائے تو اطاعت شمار ہی نہیں ہوتی، وہ تو مردود عمل ہے۔ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، ای مردود۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
لائے ہوئے دین کی روشنی میں عمل نہیں ہے، نبی مکرم کی سنت کے مطابق نہیں، وہ تو عمل مردود ہے۔ معصیت سے اس نظریے سے بچیں، گناہ کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے نہیں کہ مجھے موقع نہیں ملا، اس لیے نہیں کہ میرے اندر گناہ کرنے کی ہمت نہیں ہے، اس لیے گناہ نہ کریں کہ میرے رب نے منع کیا ہے، یہ میرے رب نے روکا ہے۔ اور گناہ کس کو سمجھتا ہے؟ وہ جس کو قرآن اور حدیث نے گناہ کہہ دیا ہے۔ ساری دنیا اس گناہ کو خوبصورت اور مزین کر کے پیش کرے، وہ گناہ ہے جس کو قرآن اور حدیث نے گناہ کہہ دیا ہے۔ شریعت سازی کا اختیار اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں۔ تقوی کا یہ زاویہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ہمیں اللہ کی رحمت کی امید رکھ کے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے گناہوں سے بھی بچنا ہے اور نیکیاں بجا لانی ہے۔ متقی لوگوں کی قربانی قبول ہوتی ہے، اور تقوی کا یہ چوتھا زاویہ ہے جس سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں۔ المتقون اتقوا ما حرم اللہ علیہم وَأَدَّوْا مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ متقی وہ ہوتا ہے جس چیز کو اللہ نے فرض کر دیا نا، اس میں کمی نہیں کرتا۔ متقی وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں حرمت کے لفظ آگے ہیں، یہ حرام ہے، متقی اس کے قریب نہیں جاتا۔ آیا قربانی کے بعد ہماری فرض نمازیں باجماعت ہوئی، یا کہ گوشت اور اس خوشی کے موقع پہ آپے سے باہر ہو کے نمازیں ضائع ہو رہی ہیں کہ کوئی بات نہیں، مشغولیت تھی، بھلا اللہ کے رسول سے بڑھ کے بھی دنیا میں کوئی مشغول تھا؟ بھلا اس ہستی سے زیادہ بھی کوئی دنیا کا خیر خواہ تھا؟ آئیے آج کے اس مبارک دن میں اس بات کا بھی عہد کریں کہ اگر ہم اپنا کوئی عمل قبول کروانا چاہتے ہیں تو اس کی بنیاد تقویٰ ہے، اور متقی جو ہے وہ فرائض میں کمی نہیں کرتا، اس میں سستی نہیں کرتا۔ فرض ہے، فرض ہے، سب کام یہاں رہ جائیں گے، فرائض کی پابندی کے بغیر تقوی کی وہ حقیقت انسان سمجھ نہیں سکتا جس کی وجہ سے اللہ نے متقین کے بارے میں حکم صادر فرمایا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول کرتے ہیں عمل تو متقین کے کرتے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک فرمایا کرتے ہیں، ما زالت التقوى بالمتقین حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام۔ تقوی کا کلائمیکس یہ ہے کہ جن کو تقوی کی لذت سے آشنائی ہو جاتی ہے، وہ متقین جن کے انگ انگ اور رگ و ریشے میں تقوی داخل ہو جاتا ہے، وہ بعض حلال چیزوں کے بھی قریب نہیں جاتے، اس ڈر سے کہیں یہ حرام کی طرف نہ لے جائے۔ وہ اس طرح کی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں جس میں کسی قسم کا ایسا پہلو پایا جائے کہ کہیں میں بہک نہ جاؤں اور کہیں میں ڈی ٹریک نہ ہو جاؤں۔ کیا کمال کی ہے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے، تقوی کا چھٹا زاویہ، لیس تقوی اللہ بصیام النہار ولا بقیام اللیل۔ تقوی صرف روزے رکھنا اور تہجد پڑھنا نہیں ہے، تقوی یہ ہے ترک ما حرم اللہ واداء ما افترض اللہ۔ چھوٹا سا کام ہے، دو چیزیں اس کی لسٹ بنا لے،
یہ فرض چیزیں ہیں، یہ میرے جسم کی خوراک سے بھی زیادہ اہم ہیں، پانی پینے اور کھانا کھانے سے بھی زیادہ اہم ہیں، ان میں لیٹ فیٹ ہو سکتا ہے، اس میں لیٹ نہیں ہو سکتی۔ یہ حرام چیزیں ہیں، لسٹ بنا لیں، اس کے قریب نہیں جانا اور سوچنا بھی نہیں ان کے بارے میں۔ جس کو یہ دو قسم کی سوچیں میسر آ جائیں، پلاننگ کر لے، یہ شخص اپنے دھڑکنے والے دل میں کبھی برائی کا تصور بھی نہیں کرے گا کہ وہ وہاں براجمان ہو جائے۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے تقوی کے حقائق کو سمجھا اور اپنے آپ کو اس مشن کے لیے تیار کیا۔ ابو عبداللہ تونسی نے ایک 7واں زاویہ بھی بیان کیا ہے، امتثال المأمورات واجتناب المنہیات۔ لسٹ بناتے ہیں لوگ کہ میرا یہ سامان ہے گھر کا، آفیسز میں ٹیگ لگاتے ہیں یہ ہمارے ایسٹس ہیں۔ کبھی کسی نے اس بات کی لسٹ بنائی کہ امر اللہ امر رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کے اوامر کی لسٹ بنائی ہو، یہ حکم ہے، اس کے سامنے صرف گردن جھکانا ہے، ڈیبیٹ نہیں، من مرضی نہیں، حکم اللہ کا ہے، بس گردن جھکانی ہے، جو حکم ہے اس کو بجا لانا ہے، جو کہہ دیا اس کو ماننا ہے۔ کبھی اس کی بھی لسٹ بنانی چاہیے۔ وَتَرْكُ الْمَنْهِيَاتِ، یہ جو ڈاکٹر بھی لکھ کے دیتا ہے یہ نہیں کھانا، حلال چیزوں پہ نشانی لگاتا ہے، اور کس لیے؟ اس وقتی صحت کے لیے جو ایک نہ ایک دن موت آ کے صحت ہو یا بیماری ہو، دونوں کو ختم کر دے۔ حلال چیزوں پہ نشانی اگر ڈاکٹر لگاتا، ماننا چاہیے ڈاکٹر کی بات۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹرز کو سلامت رکھے، آخر ان کے تجربات ہیں۔ کیا ایک مسلمان کے بارے میں اور آپ یہ کہیں کہ اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کے تجربات ہیں، تو میرا اور آپ کا ضمیر اس بارے میں گواہی نہیں دینی چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول نے منع کر دیا، یہ میرے خالق نے منع کر دیا۔ ایک لسٹ اس کی بھی بنائی، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس چیز سے بھی اللہ کے رسول نے منع کیا، اس چیز سے بھی منع کیا، اس چیز سے بھی منع کیا۔ کبھی اس طرح کی لسٹ بنا کے بھی گھر میں رکھنی چاہیے، شاید کہ یہ چھوٹی سی لسٹ سے ہی میری اور آپ کی نسل جو ہے وہ اللہ عز و جلال کے محبوب لوگوں کی سب میں جا کھڑی ہو۔ تقوی کے ایک 8واں زاویہ بھی ہے۔ امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے، التقوى هي ترك ما تهوى لما تخشى۔ 101 خواہشیں ہر روز انسان کے دل میں پنپتی ہیں، جنم لیتی ہیں، ابھرتی ہیں۔ جب تک خواہشات کو بندہ نہیں توڑتا، اس ڈر سے کہ یہ خواہشات کہیں غالب آ کے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف نہ لے جائیں، اس وقت تک بندہ متقی نہیں بنتا۔ میری خواہش اور تمنا یہ بن جائے میں نے فلاں کو دکھ دینا ہے، تقویٰ کہاں گیا؟ میری خواہش اور تمنا یہ بن جائے میں نے یہ بات نہیں ماننی، کیوں نہیں ماننی؟ بس میرا من چاہتا ہے، تقویٰ کہاں گیا؟ میری یہ خواہش اور تمنا بن جائے کہ بھئی ٹھیک ہے قرآن کی بات حدیث کی بات میں نے نہیں کرنی، نعوذ باللہ من ذالک، تو تقویٰ کہاں گیا؟ یہ تو سراسر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت بن جائے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں زندگی میں کبھی میری خواہش نہیں بنی، ایک خواہش پیدا ہوئی، میں نے کہا میں نے اس کو بھی توڑ کے چھوڑنا ہے۔ ہوا کیا؟ فاطمہ جو ان کی بیوی تھی، بنت الخلیفہ والخلیفہ جدها، اخت الخلائف والخلیفہ زوجها، یہ عبد الملک بن مروان کی بیٹی فاطمہ، باپ بھی خلیفہ، مروان بن حکم دادا بھی خلیفہ، اخت الخلائف 3 بھائی بھی خلیفہ، والخلیفہ زوجها،
اور خامد جو ہے عمر بن عبدالعزیز وہ بھی خلیفہ. باپ نے اپنی بیٹی کو ایک ہیرا دیا تھا. عمر بن عبدالعزیز نے جب خلافت سنبھالی تو 2 باتیں پیش کی کہ فاطمہ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ ہیرا جو ہے یہ بیت المال میں جمع کروا دو، اور اگر ہیرے کو اپنے پاس رکھنا ہے تو مجھ سے جدا ہو جاؤ. انقلاب ایسے آتے ہیں، اور ایسا ہی ہوا. فاطمہ نے ایسا ہی کیا. پھر تاریخ نے کیا رقم کیا؟ وہ باپ جس کی وراثت میں کتنے لاکھ دینار بچے، بیٹوں کو 1 لاکھ دینار ملا. عمر بن عبدالعزیز سے پہلے جو خلیفہ تھے 1 لاکھ دینار ملا، اور عمر بن عبدالعزیز کی وراثت میں ہر بیٹے کو 1 دینار ملا. ایک راوی کہتا ہے دوسرے سے کوئی نصیحت کرو، کہتے ہیں نصیحت جو سنی ہے وہ کروں کہ جو دیکھی ہے وہ کروں؟ کہا جو دیکھی ہے وہ کرو. کہا دیکھو ان کی اولاد 11 بیٹے تھے اور سب کو لاکھ دینار ملا، لیکن میں نے 11 کے 11 کو دیکھا ہے وہ مانگتے پھر رہے تھے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے تھے. اور عمر بن عبدالعزیز کے بھی بیٹے تھے تو 1 دینار ملا. میری ان آنکھوں نے دیکھا ہے کہ وہ 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں پیش کرتے نظر آتے. عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں خواہش پیدا ہوئی کہ فاطمہ کی جو لونڈی ہے یہ لونڈی کہیں مجھے مل جائے. اتفاق سے وہ خوبصورت ہے. اب بیوی سے لونڈی مانگ رہے، کوئی ایسی بات بھی نہیں. بیوی کو یہ خیال آیا کہ کہیں لونڈی میں دے بیٹھوں تو کہیں میرے ساتھ جو محبت ہے اس میں کوئی فرق نہ آ جائے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ رحمت واسعہ، لیکن فاطمہ بھی تو ان کے ساتھ ہی رہتی تھی نا. سوچتی ہے کہ میرے خامد نے مجھے کہہ دیا ہے تو میں بھی تو اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہوں. وہ لونڈی اسے ہبا کر دی. جو ہی لونڈی ہبا کی انہوں نے بلایا اور کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو. کہا یہ کیا؟ نہ میرے کام میں رہی نہ آپ کے کام میں. کہا ایک ہی تو خواہش پیدا ہوئی تھی تو میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا یہ خواہش بھی اللہ تیری رضا کے لیے توڑنی ہے، میں نے اس کو آزاد کر دیا، لونڈی رہنے نہیں دیا. متقی لوگ جب تک اپنی خواہشوں کو توڑتے نہیں ہیں وہ تقوی کی کلائمیکس پہ نہیں پہنچتے. ایک زاویہ امام احمد بن حنبل نے دیا ہے، تقوی یہ ہے کہ خواہشات کو توڑ کے شریعت کو مقدم کرو. امام نووی رحمت اللہ علیہ اسی زاویے کی کچھ اور پہلو پیش کرتے ہیں. التقوی کلمۃ جامعہ لفعل الواجبات وترک المنہیات. مجھ پہ یہ واجب ہے تو مجھے واجبات کی ہر وقت پابندی کرنی ہے، ان پہ نظر رکھنی ہے کہ چھوٹ نہ جائے. جو ممنوع کام ہے ان کے قریب نہیں جانا، کہیں میں قریب چلا نہ جاؤں، اس بات پہ پہرا دینا، یہ تقوی ہے. علماء نے ایک 10واں زاویہ بھی پیش کیا ہے. اللہ یراک حیث نہاک وَأَلَّا يَفْتَقِدَكَ حَيْثُ أَمَرَكَ. اللہ نے جن جگہوں پہ جانے سے منع کیا ہے زندگی کی آخری سانس تم کو وہاں نہیں جانا چاہیے کہ تمہارا رب دیکھ رہا ہو، چلا گیا ہے. اور جہاں حکم ہے آنے کا، مسجدیں، اللہ کے گھر، نیکی کے کام، ان جگہوں سے کبھی غائب نہیں ہونا. اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ موجود ہے. اللہ عز و جلال یہ تقوی ہر ایک کو نصیب فرما دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو یہ باتیں سمجھائیں قرآن کی روشنی میں کہ جب تک تقوی نہیں ہے اس وقت تک قبولیت کی
وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوتی جس کے لیے ہر شخص تڑپتا رہتا ہے۔ تقوی کے بنیادی طور پہ 3 مراتب ہیں، آپ گریجولی چلیں، اپنے آپ کو اس بلندی تک پہنچائیں جو مقصود شریعت ہے، مطلوب شریعت ہے۔ پہلا سٹیپ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حمیۃ القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اتنا مضبوط نہیں ہوں اور مجھے مضبوط ہونا ہے اور متقین کی صف میں کھڑا ہونا ہے، آپ پہلا سٹیپ یہ لیجئے، دل اور جسم۔ اس دل میں حرام چیزوں کی تمنا اور گناہ کے جذبات کو چھٹک دیجئے اور جسم کو حرام اور گناہ سے بچا لیجئے۔ یہ پہلا اور مضبوط جو ہے یہ سٹیپ ہوگا جو آپ کو واقعی سیڑھیاں چڑھنے میں آسانی ہے۔ یہ پہلا درجہ ہے۔ اور دوسرا درجہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الحمیہ عن المکروہات۔ ایک بات تھی حرام کا دائرہ جس پہ عذاب ہے، سزا ہے، آپ اس دائرے کو کلوز کر چکے۔ نیکسٹ فیز یہ آئے گا کہ یہ چیزیں مکروہ ہیں، ناپسندیدہ ہیں شریعت میں، آپ اس پہ چھری چلائے اور قربانی کر چکے ہیں کہ میں ناپسندیدہ چیزیں جو ہے مکروہات ہیں شریعت میں ان کے بھی قریب نہیں جاؤں۔ تھرڈ سٹیپ یہ ہے، جب آپ نے حرام کو کنٹرول کر لیا، مکروہات پہ اپنا ضبط قائم کر لیا، الحمیہ عن الفضول وما لا یعنی۔ بہت سے لوگ متقی ہوتے ہیں لیکن لا یعنی چیزوں میں وقت بھی گزار لیتے ہیں، بیٹھے ہیں، وقت کا کوئی خیال نہیں، یہ ایسے امور پہ اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں جس کا کوئی بھی دینی اور دنیاوی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تقوی کا آخری درجہ ہے کہ جو انسان حرمت کے دائرے کو کلوز کرنے کے بعد، مکروہات کو سٹاپل کرنے کے بعد جب اس درجے پہ آتا ہے کہ میں نے فضول چیزوں کے بھی قریب نہیں جانا، لا یعنی گفتگو، لا یعنی کام، لا یعنی معاملات اور مشغولیات کو ٹوٹلی ترک کر دینا ہے، یہ ایسا پاکیزہ انسان ہے، پھر اس کا عمل اللہ ذوالجلال پھر قبول بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنے فرشتوں کے سامنے اللہ ذوالجلال فخر بھی کرتے ہیں۔ اس لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، قبولیت کے 3 درجے۔ ایک قبولیت کا درجہ یہ ہے، میں نے اور آپ نے نماز پڑھی، جلدی پڑھ کے فارغ ہوئے، بس عذاب سے بچ گئے، نظر تو آئے کہ رکوع سجدہ ہو رہا ہے لیکن کم از کم عذاب سے بچ گئے۔ فرض کی ادائیگی کی کیفیت یہ ہے۔ قبولیت کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ نے عذاب سے بھی بچایا اور فرض بھی ادا ہو گیا، اس نماز کو بہتر بنا لیا۔ اور اصل قبولیت کا درجہ یہ ہے کہ جو فرض آپ ادا کر رہے ہیں وہ ادا بھی ہو گیا، عذاب سے بھی بچ گئے، اور اس دن سے اللہ کھربوں فرشتوں کے سامنے تمہاری تعریفیں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ قبولیت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اللہ یہ درجہ ہر ایک کو نصیب فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، آپ ذرا غور کیجئے کہ کتنی بڑی اور مہم بات ہے کہ اللہ عز و جلال نے رفتہ رفتہ ایک زاویے کو کور کیا ہے تو تقوی کے ذریعے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔
جن لوگوں کو بھی کتاب کی نعمت سے نوازا ہے سب کو تقوی کا حکم دیا، عمومی حکم پوری کائنات۔ پھر اللہ ذو الجلال نے کیا کیا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ اللہ نے تمام رسولوں کو باقاعدہ تقوی کا حکم دے، عمومی پوری کائنات کے لیے حکم، پھر رسولوں کے لیے حکم، پھر اللہ نے بطور خاص مومنوں کو الگ سے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تم تقوی اختیار کرو۔ اس سے بڑی حیرانگی یہ ہے جو اتقى الناس علی وجہ الارض، روئے زمین پہ جس جیسا متقی انسان اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کے لیے الگ سے حکم نازل کیا یا ایھا النبی اتق اللہ، میرے محبوب آپ بھی تقوی اختیار کریں۔ اور اس پیغمبر کی سب سے بڑی وصیت یہ ہوتی، جب بھی کوئی صحابی وصیت کی طلب کرتا، نصیحت طلب کرتا، آپ یہی کہتے اتق اللہ، بس اللہ سے ڈر جاؤ۔ آخر یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو بار بار اللہ کے رسول اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی تم ہو تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور حیرانگی کی بات یہ، سورۃ الشعراء کے اندر اللہ نے انبیاء کے قصے بیان کیے ہیں، ہر نبی نے اپنی قوم کو بھی یہ وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے، وہ کیا ہے؟ فاتقوا اللہ واطیعون، فاتقوا اللہ واطیعون، فاتقوا اللہ واطیعون، تقوی اللہ کا اختیار کرو، اور جو میں کہتا ہوں میری بات مانو، میں اللہ کی طرف سے پیغمبر بنا کے بھیجا۔ یہ ساری کی ساری باتیں کیوں اللہ نے اتاری؟ راز یہ ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اصل میں عمل قبول کرتے ہی ان کا ہے جو متقی ہوتے ہیں۔ یہ اللہ نے کیوں ایسا کہہ دیا؟ بار بار 258 مرتبہ تقوی کا حکم قرآن میں آیا، 258 مرتبہ۔ تقوی نہ ہو کبھی انسان کا علم نفع مند نہیں ہوتا، درجنوں ڈگریاں اپنے پاس رکھی ہوں، تقوی نہیں ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو گے اللہ وہ علم دے گی جو تھوڑا سا علم بھی بہت بڑے علم پہ حاوی ہو جائے گا، ایسا بابرکت علم ہوگا، کوئی بڑی ڈگری بھی نہیں ہے، لیکن تقوی ہے اللہ اس قدر اس کے علم کو بابرکت بناتے ہیں، اس کے فیض کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچاتے ہیں۔ بنیاد ڈگری نہیں ہوتی، بنیاد اللہ کا خوف اور خشیت الہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین کے پاس تو پی ایچ ڈی کی ڈگریاں نہیں تھی، وہ تو ماسٹر نہیں کیے ہوئے تھے، لیکن کیا کمال کا ان کا تقویٰ تھا، کیا کمال کی ان کی خشیت تھی کہ ان کی زبان سے نکلنے والی بات دل میں اثر کرتی تھی۔ اور کتنے لوگوں کے ساتھ زندگی میں ایک ملاقات ان کی ہوئی اور پوری پوری زندگی تبدیل ہو گئی۔ سبب کیا ہے؟ تقوی کی ایک پاور ہے، ایک قوت ہے، زبان سے نکلنے والی بات پھر انسان کے دل پہ اثر کرتی ہے۔ اللہ ذو الجلال نے اسی لیے اس کو حق و باطل کے درمیان حد فاصل قرار دے دیا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تم تقوی اختیار کرو گے، تمہارے اندر ایک صلاحیت پیدا ہوگی جو خریدنے سے، پیسہ لگانے سے نہیں ہو سکتی پیدا۔ وہ صلاحیت کیا ہے؟
حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت آئے گی، آپ کو اللہ وہ درک عطا کریں گے، وہ فکر اور سوچ وہ آپ کے اندر پیدا ہوگی، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ پیمانہ ملتا ہے تو ملتا ہی اس کو ہے جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، وگرنہ پڑھے لکھے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، پڑھے لکھے بھی فراڈ کر رہے ہیں، پیمانے کہاں، اور پیمانے ٹوٹ جاتے ہیں جب تقویٰ نہیں ہوتا۔ اس لیے حسن بصری نے کہا تھا، جب کہا کسی نے کہ بتائیے علم کس کو کہتے ہیں، کہا العلم هو خشیت اللہ، علم جو ہے وہ کتابیں جمع کرنے اور پڑھنے کی وجہ سے نہیں ملتا، علم تو اللہ کی خشیت کا نام ہے۔ اور یہی وہ راز تھا جو صحابہ کرام کے پاس تھا، جس راز کے ذریعے اللہ نے ان کو اتنی بلندیوں سے نوازا۔ اور سچ کہا امام شافعی نے، علیک بتقوی اللہ ان کنت غافلا یأتیک بالارزاق من حیث لا تدری فکیف تخاف الفقر واللہ رازق فقد رزق الطیر والحوت فی البحر ومن ظن ان الرزق یأتی بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر تزول عن الدنيا فإنك لا تدري إذا جن عليك الليل هل تعيش إلى الفجر فكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه في الغيب تنسج وهو لا يدري فمن عاش ألفا وألفين فلا بد من يوم يسير إلى القبر علیک بتقوی اللہ ان کنت غافلا، اے غفلت میں پڑے انسان اب بھی وقت ہے کہ تم تقوی اختیار کر لو۔ کیا ہوگا؟ رزق تمہیں وہاں سے اللہ عطا کریں گے جہاں تمہاری سوچ پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اور یاد رکھنا، تم فقیری کا ڈر اپنے دل میں کیوں سمو لیتے ہو؟ اللہ تو رزق دینے والا ہے۔ اور یاد تمہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تو سمندروں کی تہ میں مچھلیوں کو بھی رزق دیتا ہے، ہواؤں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے پرندوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ اور جس شخص کا یہ گمان ہے کہ جس کے پاس طاقت ہو، سکلز ہوں، ایکسپرٹیز ہوں، یا اس کے پاس مینرز ہیں، ایتھکس ہیں، ہیبز ہیں، تب اسے رزق مل رہا ہے، یہ غلط سوچتا ہے۔ اگر قوت کے ساتھ رزق ملتا تو چڑیا کو تو کچھ نہ ملتا۔ اگر انگلیاں ہی ہاتھ جو ہے کماتی تو جن کے ہاتھ کٹے ہیں وہ تو بھوکے مر جاتے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ امام شافعی فرماتے ہیں، تم دنیا کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے ایک نہ ایک دن، اور تمہیں کچھ پتہ نہیں، صبح کے وقت خرامے خرامے اٹھ کے باہر نکلتے ہو، نہ جانے یہ فجر جو طلوع ہوئی ہے یہ سورج غروب ہوگا کہ نہیں ہوگا، تیری زندگی کا سورج غروب ہو جائے گا۔ اور اس لیے امام شافعی کہا کرتے تھے، کتنے لوگ صحت مند بغیر بیماری کے ہی مر جاتے ہیں، اور کتنے بیمار جو ہیں وہ کتنے کتنے سال چارپائی پہ پڑے رہتے ہیں۔ مت سمجھو کہ بیماری موت ہے، یہ اللہ ذوالجلال کا فیصلہ ہے۔ اس کے ذریعے تمہارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، درجے بھی بلند ہوتے ہیں، اور بسا اوقات اپنے ہاتھوں کی کمائی بھی ہوتی ہے۔ اور کتنے لوگ صبح اور شام مسکرا رہے ہوتے ہیں اور ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا کفن جو ہے وہ بنا جا چکا ہے، بس درزی کے ہاتھ میں آنے والا ہے کہ وہ اس کو ٹھیک کر کے آپ تک پہنچائے گا اور تمہیں قبر میں ڈال دیا جائے۔ اور یہ یقین ہونا چاہیے، کو 1000 سال یا 2000 کی نیت کر بیٹھا ہے کہ میں نے تو 1000 سال زندہ رہنا ہے، پھر کہاں جائے گا؟ پھر بھی تو قبر بھی جانا ہے۔ پھر اس قبر کی تیاری کرنے کی تقوی سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو متقی بنائے اور سب کی قربانیاں اور عبادتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔ آپ نے تقوی کے 10 زاویوں کو سنا جس سے عمل قبول ہوتا ہے۔ میں کوئی 10 چیزوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس سے عمل قبول نہیں ہوتا۔
سب سے پہلی بات، قربانی ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، جو شرک کرنے والا انسان ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے نبیوں کا، پیغمبروں کا، چنیدہ ہستیوں کا، چنے ہوئے لوگوں کا، جن کو اللہ نے چنا، سلیکٹڈ جو اللہ تعالیٰ نے لوگ بنائے، ان کے بارے میں کہہ دیا اگر انبیاء بھی شرک کرے تو ان کا بھی کوئی عمل قبول نہیں۔ اس لیے شرک کے قریب نہ جائے، زبان کا شرک ہو یا عمل کا شرک ہو، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کی اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہ کرے۔ وہ ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ نہ اس کی ذات جیسی کوئی ذات ہو سکتی ہے، نہ صفات جیسی کوئی صفات ہو سکتی ہیں، نہ اس کے مبارک اور خوبصورت ناموں جیسے کسی کے نام ہی ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات جس سے عمل قبول نہیں ہوتا، ریاکار کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ آپ نے 10 لاکھ کی قربانی بھی لی ہے، مقصود یہ ہے پتہ چل جائے کہ فیصلہ باد کو کہ یہ شخص نے قربانی کی ہے، اگر ریاکاری مقصود ہے، یاد رکھنا عمل قبول نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہہ دی جب صحابی نے پوچھا کیا خیال ہے ایک بندہ جہاد کرتا ہے، جہاد عظیم کام، ذروۃ سنامی، اسلام کی کوہان، یہ جنت کا دروازہ، اتنا بڑا کام کرنے والا بھی اگر میدان میں اترتا ہے، نیت یہ ہے شہید ہو جاؤں اور ساتھ نیت یہ بھی ہے کہ شہرت بھی ہو جائے، اللہ کے رسول اس کو کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول نے جو سینٹینسز استعمال کیے ہیں، فرمایا لا شیء لہ، شیء نکرہ ہے اور نفی کے سیاق میں آ رہا ہے، والنکرۃ تدل علی العموم، تم کہتے ہو کچھ ملے گا، اسے کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اور جو دنیا میں ریاکاری کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ عز و جلال نور کے پردے ہٹائیں گے اپنی پنڈلی مبارک سے، یکشف ربنا تبارک و تعالی عن ساقی، ہر مومن مرد اور مومنہ عورت سجدے میں گر جائے، لیکن ریاکار سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ کلما ذهب ان يسجد خر على قذاه، سجدہ کرنے کی تمنا بھی ہوگی، کرنا چاہیں گے، یعود ظہرہ طبقا واحدا، کمر تخت بن جائے گی، آگے نہیں پچھلی طرف گر جائیں گے۔ اس لیے میں آپ سے دست بدستہ گزارش کروں گا، شرک اس کے قریب نہ جانا، دعا کیا کرے اللہ شرک کی ہوا بھی نہ لگے، ریاکاری سے بچے، بار بار یہ لفظ اپنی زبان پہ لائے، اللہم انی اعوذ بک اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ یہ پڑھنے سے انسان کو اللہ شرک اکبر اور اصغر ریاکاری سے محفوظ فرما دیتا۔ سیدنا عمر کہا کرتے تھے اللہم اجعل عملی کلہ صالحا، اللہ میرا ہر عمل صالح بنا دے، واجعلہ لوجہک خالصا، اللہ اپنی رضا کے لیے اسے خالص کر لے، ولا تجعل فیہ لأحد نصیبا، اللہ کسی کا حصہ نہ اس پہ رکھنا، صرف تیرے لیے عمل ہے۔ تیسرا عمل جو اللہ کے رسول کی نافرمانی ڈھٹائی سے کرتا ہے، میرا پھر کیا ہے، میں نہیں مانتا کسی کی بات، ایسے لوگوں کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اعمال قبول نہیں ہوتے۔ قرآن مجید میں اللہ جلال نے کہہ دیا ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کے رسول زندہ تھے جب، ان کی بات اس مبارک ہستی کے سامنے اونچا بولنا جو ہے کس قدر برائی تھی پتہ ہی نہیں چلتا، عمل ضائع ہو جائیں۔ اب وہ ہستی تو اللہ کے پاس ہے، اس کی زبان سے نکلنے ہوئے کلمات اور حدیث بھی جب آ جائیں تو حدیث سننے کے بعد بھی آواز کو بلند نہیں کرنا چاہیے، صرف ایک بار یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، میں مان گیا۔ میری عقل سمجھتی ہے یا نہیں سمجھتی، یہ میری عقل کا قصور ہو سکتا ہے، محمد مصطفیٰ سے بات اگر ثابت ہو گئی ہے تو میں اس کو مانتا ہوں، میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ ایک چوتھا کام
جس سے انسان کے اعمال اکارت چلے جاتے ہیں۔ کبھی تقدیر کو نہ جھٹلانا، تقدیر اللہ جلال کا اندازہ ہے اور اللہ کو زیادہ علم ہے کہ کس کو کیا ملنا چاہیے اور کب ملنا چاہیے اور کیسا ملنا چاہیے، یہ اس کو پتا ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی میرے اور اپنے بارے میں اتنا نہیں پتا جتنا میرے مالک کو پتا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں 3 لوگ جو ہیں ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ عاقل، والدین کا نافرمان، منان، احسان جتلانے والا، ومکذب بالقدر، اور تقدیر کو جھٹلانے والا۔ اللہ نے قیامت کے دن سوال کرنا عمل کیا ہے کہ نہیں، یہ نہیں سوال کرنا کہ تم نے تقدیر کو ڈھونڈا کہ نہیں ڈھونڈا، کیا لکھا ہے۔ کسی کو پتا کیا لکھا ہے؟ جب برائی کر لیتا ہے کہتا ہے تقدیر میں لکھا ہے، اگر کوئی نیکی اور اچھائی ہو جائے، کوئی انعام مل جائے، کہتا ہے دیکھا یہ میری پاورز ہیں، یہ میری تکنیک ہیں، یہ ٹیکنیکس کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا، وہ بھی اللہ نے لکھا تھا۔ اور میرے بھائی، وہ بھی اللہ نے تمہیں انعام دیا ہے، کسی بھول میں جا کے اپنے آپ کو خسارے میں نہ لے جاؤ۔ 5واں کام جس سے عمل ضائع ہو جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے جو کسی کاہن نجومی کے پاس جاتا ہے۔ آج ایمان اتنے کمزور ہو گئے، لوگ اونٹ کی ہڈیاں چھپا رہے ہیں، جادو نہیں ہوتا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اونٹ کی ہڈی رکھنے سے بندہ مالدار ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ یہاں جتنے مالدار ہیں، کیا ان کے گھر میں ہڈیاں ہی پڑی ہیں تبھی مالدار ہوئے ہیں؟ وہ اللہ نے انہیں مال دیا ہے۔ یہ دقیانوسی باتوں کو چھوڑو مسلمانوں، اپنے عقیدے پہ آؤ، منہج پہ آؤ۔ کسی بابے کے پاس، نجومی بابے کے پاس مت جاؤ، کسی پامس کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ حدیث میں آتا ہے جو کسی کاہن نجومی کے پاس جاتا ہے، صرف پوچھ لے بتاؤ میری قسمت کیسی ہے، پوچھنے پر ہی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور جو تصدیق کر دے کہ اس نے سچ کہا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے تو اللہ کے رسول پہ نازل ہونے والے قرآن کا انکار کر دیا۔ ویسے ایک راز کی بات ہے، اگر یہ کبوتر لے کے جو فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے، اگر اتنا ہی یہ کرمی والا ہوتا تو یہ فٹ پاتھ پہ زندگی گزارتا ہے، اس کی کچھ 8 کنال کی کوٹھی ہوتی۔ یہ دھکے کھا رہا ہے، ون سمنی جو ہے اس کے سامنے دھول آتی ہے اور بیٹھا ہے، اور آپ کو قسمت بتا رہا ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ نے بڑی جرت دی ہوتی ہے، وہ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ اتفاق سے ان کی 2 شادیاں تھیں۔ وہ کہتا ہے جی سر ذرا ہاتھ دیکھیے گا، میری شادی نہیں ہو رہی۔ اس نے کہا ابھی 5 سال انتظار کرو۔ اس نے 1 لگائی۔ اس نے کہا میں نے دیکھنا یہ تھا کہ تم کرتے کیا ہو۔ دوسرا کہتا جی میرا بھی ہاتھ دیکھیں، میں آپ کو تھپڑ ماروں گا کہ نہیں ماروں گا۔ وہ بیچارہ ڈر گیا، اگر میں نے کہہ دیا ماروں گا پھر تو اس نے مارنا ہی مارنا، اگر میں نے کہہ دیا کہ نہیں مارنا اس نے پھر بھی مارنا۔ کہتا جی میری روٹی کی بات ہے تو آپ جانے دے۔ اللہ سے ڈرو، اپنے ایمان کو ضائع نہ کرو۔ 5 وقت کا نمازی ہو، صبح و شام کے اذکار کا پابند ہو، اس کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ نجومیوں کے پاس جا کے اپنا ایمان جو ہے وہ ختم کر لے۔ جو نجومیوں کے پاس جاتا ہے، اس طرح کے بنگالی بابوں کے پاس جاتا ہے، اس کے اعمال اکارت چلے جاتے ہیں۔ 6واں عمل جس سے عمل قبول نہیں ہوتا، حرام لقمہ جب پیٹ میں جائے تو عمل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ سب کو حلال اور وافر نصیب فرمائے کہ وہ حرام کی طرف سوچے بھی نہ۔ 7ویں بات، جو قتل کرتا ہے کسی مسلمان کو، صرف قتل نہیں کرتا، ثم اتبع بقتل، فخر بھی کرتا ہے۔ اڑایا کہ نہیں اڑایا؟ ایسا فخر کرنے والا لم يقبل منه صرف ولا عدل، ایسے شخص کے بھی کوئی فرضی عبادت اور نفلی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ 8واں شخص، شراب میں دھت رہنے والا، اس کا عمل بھی قبول نہیں ہے۔ الخمر ام الخبائث، یہ خباثوں کی ماں ہے۔ مفتاح کل شر، دوسری حدیث میں ہر شرارت کی جڑ ہے، چابی ہے۔ شرابی تو ایسا ہے کہ عابدی وزن، کسی بت کا جیسے پجاری ہے۔ وشارب الخمر،
کعابد اللت والعزى. صحیح الجامع کی روایت ہے شرابی تو ایسا ہے یہ لات اور عزا کی عبادت کرنے والا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا جن 3 لوگوں میں جنت حرام ہے ان میں ایک وہ بھی ہے مدمن الخمر جو شراب میں دھت رہتا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. جو ایک گلاس شراب پی لیتا ہے لم تقبل له صلاة 40 صباحا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. ایک نواں عمل بھی ہے. آپ بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی. خیال کیا کریں. شک آ گیا ہے فوراً وضو کریں. وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے ایک شخص کا حکم ہوا اس کو 100 کوڑے لگائے جائے. روتا رہا اللہ سے معافی مانگتا رہا. حکم ہوا 1 کوڑا لگائیں. 1 کوڑا اسے لگایا گیا. فامتلأ قبره نارا. اس کی قبر آگ سے بھر گئی. پوچھتا ہے علی ما جلدتمونی کیوں مجھے مار رہے ہو؟ جواب ملا انک صلیت صلاۃ واحدا بغیر طہور. تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی ہے. یہاں ذمہ داری ہے اساتذہ کی جو کہیں پڑھاتے ہیں بچوں پہ اتنا روک نہ ڈالیں کہ اگر ان کے غسل فرض ہے اور انہوں نے وضو نہیں کیا تو بغیر وضو کے کہیں نماز نہ پڑھے. والدین کو بھی اللہ سے ڈر جانا چاہیے. وہ اپنی اولادوں کی بھی نگرانی کریں کہ کہیں ان کے خوف سے بغیر وضو کے نماز نہ پڑھے. ان کے اندر اللہ کا خوف آنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو عورت خوشبو لگا کے مسجد آتی ہے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی. ایما امرأة تطیبت ثم خرجت الى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل. جو خوشبو لگا کے مسجد میں آتی ہے عورت جب تک وہ غسل نہیں کر لیتی اس کی نماز ہی قبول نہیں. ایسا عطر لگا کے نکلے جو مردوں تک عطر کی خوشبو پہنچے. اللہ کے رسول نے تو اتنی بڑی بات کہہ دی. فرمایا یہ تو زانیہ عورت ہے. اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں جس نے خوشبو لگائی ہے فلا تقربن طیبا. جو مسجد جانا چاہتی ہے وہ خوشبو کے قریب نہ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا 3 لوگوں کی نماز تو قبول ہونا دور کی بات ہے کانوں تک بھی نہیں پہنچتی. ایسا امام جو اپنی برائیوں کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. جھوٹ بولتا ہے. طرح طرح کی ایسی برائیاں ہیں وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. یہ پڑھاتا بھی ہے اس کے کانوں کے اوپر تک نماز نہیں جاتی. بہت مہم کام ہے. اس لیے اس مہم کام کے اختیار کرنے والوں کو بڑی احتیاطیں برتنی پڑتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور انہیں سلامت رکھے. یہی امت کے سروں کے تاج ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری بات بھی کہہ دی کہ جو عورت اپنے خامن سے ناراض ہو جائے جب تک راضی نہیں اپنے خامن کو کر لیتی اس کی نماز بھی کانوں تک نہیں پہنچتی. وہ الگ بات ہے کہ وہ کہتی ہوگی کہ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں, میرا باپ کتنا امیر ہے, تم جانتے نہیں ہو میں کتنی پڑھی لکھی ہوں, تیری پڑھائی تیرے پاس ہے, لیکن محمد مصطفیٰ کا دین یہ کہہ رہا ہے تم اگر اپنی پڑھائی کے باوجود خامد کو ناراض کر کے سوتی ہو تمہاری نماز کانوں تک نہیں پہنچتی. اور ایسا غلام جب اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ جاتا ہے جب تک واپس نہیں آتا اس کی نماز بھی کانوں کے اوپر تک نہیں جاتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی بات کہہ دی اور یہ بات بھی سننے والی ہے. اذان سنتا ہے اس کے پاس شرعی عذر نہیں ہے اور وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں آتا. لم تقبل منہ الصلاۃ التي صلى. وہ پڑھ بھی لے گا تو قبول نہیں ہوگی. علماء نے بڑی اس پہ تفصیلی گفتگو کی ہے لیکن بات کتنی بڑی ہے. کوئی شرعی عذر نہیں, کام کاج سارے کر رہا ہے, مسجد نہیں آتا. ایسے شخص کی عبادت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ حدیث کی نص کیا ہے؟ لن تقبل له صلاۃ. اگر عذر ہو تو ایک نہیں 35 عذروں کا ذکر امام سیوطی نے کیا ہے. اس لیے مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے. اللہ عز و جلال ہمیں ان لوگوں کی صف میں شامل فرمائے. مدینے والوں کو جو ڈراتا ہے ایسے انسان کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی فرضی اور نفلی عبادت کو قبول نہیں کیا جاتا. جو کسی بدعتی کو جگہ دیتا ہے یا اپنی نسبت تبدیل کرتا ہے, یہ خاندان ہے, کہتا ہے اس خاندان کی تو لوگوں کیا عزت نہیں, اپنا سابقہ لا کر نئے خاندان کا لگا لیتا ہے.
نسبت باپ کی طرف نہیں کسی اور کی طرف کر لیتا ہے، خاندان تبدیل کرتا ہے، اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، پوری دنیا کی لعنت ہے، اس کے فرض اور نوافل کچھ بھی قبول نہیں۔ اور آخری گزارش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین تو آپ نے سنے، دنیا میں سب سے بڑے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے علم اور عمل سے نوازا ہے، اور سب سے پیارے اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو 5 وقت مسجد میں آتے ہیں، 5 وقت۔ اللہ ان کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے گے۔ تو جو رہتی مسجدوں میں ہیں وہ اللہ کے کتنے پیارے ہوں گے۔ عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ جو 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، ان کی سب سے بڑی تمنا یہ ہوتی تھی کہ کوئی عالم مجھے ملے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں۔ وہ کہا کرتے تھے میں نے زندگی میں تجارت کی ہے تو کی اس لیے ہے، لولا 5 ما تجرت، اگر 5 علماء نہ ہوتے میں تجارت ہی نہ کرتا۔ السفیانان، سفیان بن عیینہ، سفیان ثوری، فضیل ابن عیاض، ابن سماک اور ابن علیہ، اور ساتھ کہا کرتے تھے ان علماء کے ساتھ جب تک ہم کھڑے نہیں ہوں گے دین کیسے پھیلے گا۔ اس لیے مسجدوں کی آباد کاری اور علماء ان کی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا اس دور کے اندر سب سے بڑا کام ہے۔ کیوں سب سے بڑا کام ہے؟ آپ کے کچھ 36 چینلز ہیں، کبھی کسی نے کشمیر کا ظلم نہیں دکھایا ہوگا، کبھی کسی نے فلسطین کے بارے میں ڈاکومنٹری نہیں دکھائی ہوگی، ہر وقت آواز اٹھے گی تو دیندار کے خلاف۔ ان مسجدوں کی آباد کاری، ان مدارس کی آباد کاری جن کی وجہ سے آج دین زندہ ہے، وہ لبرلز، وہ لوگ جن کے اندر خوف خدا نہیں ہے، ان کی زبانیں پلید جب بھی بولتی ہیں ان لوگوں کے حوالے سے بولے گی جو اللہ کے دین کی آبیاری کے لیے دن رات لگانے والے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ایسے لوگوں کی سب میں شامل فرمائے جو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، قیامت کو آواز آئے گی، این جیرانی، میرے پڑوسی کدھر ہیں؟ کوئی جواب نہیں دے گا۔ جبریل کو اجازت ملے گی، وہی پوچھیں گے یا اللہ آپ کا پڑوسی کیسے کو ہو سکتا ہے؟ هل ينبغي لأحد أن يجاورك، آپ تو خالق، باقی سارے مخلوق۔ جواب ملے گا این عمار المساجد، کہاں ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والے، بنانے والے، اس میں دین کا کام کرنے والے؟ آج وہ میرے پڑوسی ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ایسے لوگوں کی سب میں شامل فرمائے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پڑوسی بنے، اور اللہ ذوالجلال ہمیں زندگی کی آخری سانس تک مسجدوں سے اور قرآن سے جڑے رکھے، اور قیامت کو اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرمائے اور اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔